اپنے حصے کی جو لڑائی ہے وہ شدت اختیار کر سکتی ہے. ملک کی باغ دوڑ آصف علی زرداری سنبھالیں گے یا نواز شریف مزید پاورفل بننے جا رہے ہیں؟ جب پی ڈی ایم جماعتوں نے اپنے مشترکہ حریف کو سائیڈ لائن کر لیا، مطلب تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کر لیا، تو اب لگتا ہے کہ ان کا آپس کا میچ پڑنے جا رہا ہے. ملکی سیاسی صورتحال کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ موجودہ منظرنامے میں کمزور ہوتی پی ٹی آئی کے لیے آپشن کیا ہے؟ کتنی گنجائش باقی ہے؟ آپ کے گھر جو فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، کیا لگتا ہے آپ کو کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ تو ابھی ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہوگی، لیکن کچھ شکوک ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، کوئی دھمکیاں ہوتی ہیں. کیا کچھ ایسا سینیریو تھا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، میرا نہ تو کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی دھمکی تھی. یہ اسی دن ہمارا وکلاء آل پاکستان وکلاء کا کنونشن تھا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو پاکستان کی ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، اور اس میں کوئٹہ سے، پشاور سے، کراچی سے، سندھ سے اور پنجاب سے سارے پاکستان کے جو ہے نمائندہ ایک آئے ہوئے تھے وہاں، اور میں نے بھی تقریر کی اور میری تقریر پر کافی ہال میں گونجی، تالیاں گونجی. اور پھر جب میں گھر آیا تو پھر یہاں وہ جو ہے پھول جھڑیاں کسے میرا استقبال کیا گیا. تو یہ ایک اظہار کا جو طریقہ ہے، کوئی تالی بجا کے کرتے ہیں، کوئی فائرنگ کر کے کرتے ہیں. تو مجھے کسی پہ کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے اپنے انداز سے، وکلاء نے میری پذیرائی کی، میرے جن کو پسند نہیں آئی انہوں نے اپنے انداز سے میری اس کو ایکنالج کیا. لیکن آپ نے یہ بھی کہا نا کہ یہ وکلاء تحریک کو اس سے کمزور نہیں ہم پڑھنے دیں گے. ہو سکتا ہے کسی کی سازش ہو کہ جو آپ آواز اٹھاتے ہیں. بالکل جی بالکل میں نے کہا، کیونکہ یہ میرے اوپر حملہ نہیں ہے، یہ میرے گھر کی چادر اور چار دیواری پامال نہیں کی گئی ہے. یہ وکلاء کے اس کاز کو جو ہے یہ دبانے کی کاوش کی گئی ہے کہ اگر ہم وکیلوں کے ایک سینئر ترین وکیل کے گھر پہ یہ کر سکتے ہیں تو وکلاء کو یہ ایک متنبع کرنا مقصود تھا کہ آپ جو ہے اس سے باز آ جائیں اور آئینی اور قانونی اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں. تو یہ نہ تو کبھی وکیل پہلے ایسی باتوں سے مرعوب ہوئے ہیں. پہلے بھی جب وکلاء کی، جب ہم نے تحریک چلائی تھی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی معزولی اور عدلیہ کی معزولی پر اور مارشل لاء کے خلاف، تو اس وقت بھی میرا خون سب سے پہلے مال کی سڑکوں پر گرا تھا اور اس سے جلا ملی تھی. اس ہماری جو تحریک تھی اس سے دبے نہیں تھے، حالانکہ اس میں تو خون کے فوارے چھوٹے تھے میرے، اور ایمبولینس مجھے آ کے لے کے، میں آئی وٹنس ہوں، میں بالکل کور کر رہی تھی اس سارے ایونٹ کو، میں نے خود کور کیا ہوا، میں آئی وٹنس ہوں ان سارے واقعات کی. کھوسا صاحب، پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں آپ بہت زیادہ بلنٹ بولتے ہیں. جب سے تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کیا گیا یا جو سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، چودھری اعتزاز احسن ہیں، پھر پارٹی کے اندر سے بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کی رائے کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، اعتزاز صاحب کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہاں آپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو آپ بات کرتے ہیں، چیف جسٹس کے لیے آپ جو آواز اٹھاتے ہیں، یہ پارٹی کے اندر سے بھی تو آپ کو مخالفت کا بڑا سامنا ہے نا؟ دیکھیں، میں پیپلز پارٹی ہوں. بھٹو نے کہا تھا ایک میرے اندر بھٹو ہے، ایک آپ کے اندر بھٹو ہے. میں بابا شہید کے خون کے جو ہے ضائع نہیں ہونے دیکھنا چاہ رہا. میں رانی شہید بے نظیر بھٹو کے خون، جنہوں نے عوام کی پذیرائی کے لیے، ملک کی عظمتوں کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، جنہوں نے اپنے جان تک کے نذرانے دیے دھرتی ماں کے لیے، میں سمجھتا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی پیپلز پارٹی کی اصلی روح ہے. اس سے متجاوز اگر کوئی آئین سے کام ہوتا ہے تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، نہ صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے، نہ صرف ایک وکیل کی حیثیت سے، بلکہ ایون پاکستان پیپلز پارٹی کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی نہ صرف نشاندہی کریں. میں نے اپنی پارٹی کے اندر بھی یہ بات کہی ہے اور بڑی برملا کہی ہے کہ اگر جو ہے فریال بی بی کو گرفتاری پر ہم نے مذمت کی، آج ہم جو بھی عورتوں کو اس طرح سے کرتا ہے، 2 wrongs do not do 1 right. تو اس
لیکن وہ پیپلز پارٹی جو حکومت میں ہے، کیا اس کی طرف سے آپ کو یہ کہا گیا یا اس طرح کا پیغام دیا گیا کہ آپ بہت زیادہ پارٹی کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، اس حکومت کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ہی ہیں جو بات کرتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، پنجاب میں جو حکومت بیٹھی ہے نگران حکومت یہ غیر آئینی ہے، یہ لوگ الیکشنز نہیں کرائیں گے، یہ اس کو پلانگ کریں گے، آپ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. کیا باقاعدہ طور پر کبھی پارٹی سے آپ کو یہ میسج آیا کہ آپ اس حد تک نہ جائیں، اپنی جو پارٹی کی لائن ہے اس کو کراس مت کریں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پارٹی کی یہی ہے، ہماری جو ہے لائن بھی یہی ہے کہ ہم آئین سے ماورا کوئی عمل کے حصے دار نہیں بنیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم جب سے علیحدہ ہوئے، میں اس کا حصہ تھا اس کمیٹی کا، تو انہوں نے کہا کہ ہم الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے. پی ڈی ایم نے بشمول وہ مولانا فضل الرحمان تو روز اول سے کہتے تھے کہ ہمیں بالکل یہ جعلی مینڈیٹ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم کہتے تھے نہیں، اس عمل کے اندر رہتے ہوئے ہم حل نکالیں گے، ہم آئین سے ماورا کوئی چیز نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا کہ ہم الیکشن لڑیں گے، بائی الیکشنز لڑیں گے، ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے. ہم پی ڈی ایم سے ہمیں نوٹس مل گیا، ارے بھائی تم ہیڈ ماسٹر ہو، ہمیں نوٹس دے رہے ہو، سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور کے تابع اپنے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں پر چلتی ہیں، آپ کی پابند تو نہیں ہوتی ہیں. تو ہم پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئے، اور پھر پی ڈی ایم نے بھی ہماری لائن ٹوک کرتے ہوئے بائی الیکشنز میں حصہ لیا، اور ہم نے ثابت کیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ہرایا ان بائی الیکشنز میں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے، یہ آر ٹی ایس کا ہے، یہ رات کو بتیاں بند کر دی جاتی ہیں، رزلٹ یہ جو جعلی ہوئے ہیں، یہ اسمبلی وغیرہ وغیرہ، اور مولانا پہلے دن کہہ رہے تھے پھر کیوں اسٹیک آن کر رہے ہو؟ قانون سازی کر لی گئی ہے، سینٹ سے منظوری ہو گئی ہے، تو یہ کتنے پرسنٹ راستہ صاف ہو گیا ہے نواز شریف کی باعزت واپسی کا کہ اب وہ واپس آئیں تو ان کو جیلوں میں نہ جانا پڑے، قید و بند کی صوتیں انہیں برداشت نہ کرنی پڑے؟ دیکھیں، یہ قانون سازی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. محترم نواز شریف صاحب کو جیل جانا پڑے گا اس لیے کہ محترم نواز شریف سزا یافتہ مفرور ہیں عدالتی، ان کی اپیل تجویز ہے، وہ آئیں اپنی اپیل کو برآمد کریں، ریوائیو کروائیں، اور اس میں جو ہے اس کو بحث کریں. ابھی تو وہ نااہل صرف اس قانون کے تحت نہیں ہے جو سپریم کورٹ نے کیا ہے، بلکہ اس سزا کے ناطہ سے وہ عدالتی سزا کے تابع جو ہے وہ 10 سال کے لیے نااہل بھی ہیں. اس فیصلے کو ایک طرف تو نااہلی کا بھی تو قانون بدلا ہے نا انہوں نے، وہ بھی تو قانون بدلا ہے نا کہ اب نااہلی کی مدت 5 سال کر دی ہے، تاحیات سے نااہلی کی مدت 5 سال کر دی ہے. یہی تو کام کیا انہوں نے. ارے بابا یہ بھی نہیں ہو سکتا، دیکھیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ان کو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، آرٹیکل 62 میں ترمیم کرنا پڑے گی 1F میں، کیونکہ یہ فیصلہ جو ان کو تاحیات نااہلی کا ہے یہ 62 1F میں کرایا گیا ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے. یہ سزا میں ان کو نیب کے میں سزا کے میں 10 سال کی نااہلی ہوئی ہے. وہ نیب کے قانون میں اگر ترمیم کریں، اگر تاحیات کی جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر ثانی کے بھی جانا ہے تو پھر ان کو 62 1F میں ترمیم کرنا پڑے گی، جس میں عمر قید کی بجائے یا تاحیات کی بجائے ان کو وہاں دینا پڑے گا کہ مطلب کہ یہ سادی سمپل قانون سازی سے راستے صاف نہیں ہوئے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے ترمیم کے لیے تو وہ میجورٹی نہیں ہے، 2/3 میجورٹی نہیں ہے، وہ تو نمبرز ہی نہیں ہیں. جی وہ ہو نہیں سکتا ہے. ماشاءاللہ بڑے لائق فائق ان کے وزیر قانون ہیں جو بدقسمتی سے میرے شاگرد بھی رہے ہیں، جن کو میں نے انگلی پکڑ کے سکھایا ہے، مگر چونکہ ان کے ساتھ رانا ثناء اللہ اور ماشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون جو قانون اور آئین کو مانتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ 15ویں ترمیم اگر آپ دیکھیں تو محترم عمران خان صاحب نے آئین کو اپنے فرمان کے تابع کر دیا تھا، آئین اور قانون کو. وہ تو 15ویں ترمیم سینٹ میں نہ پاس ہو سکی کیونکہ 2/3 ان کے پاس نہیں تھی، وگرنہ اور 12 اکتوبر 99 آ گیا تو وہ سارے خواب جو ہے وہ پاش ہو گئے. ورنہ مسلم لیگ نواز جمہوریت میں یقین ہی نہیں رکھتی ہے، وہ فرمان کے ذریعے حکمرانی کرنا چاہ رہی تھی، اور اسلام کا لبادہ
الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو لے کر جو انہوں نے قانون سازی کی ہے کہ اب جو ڈیٹ دینے کا اختیار ہے صدر سے پاور لے کر ٹوٹل الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہی اناؤنس کرنا ہے. جب زرداری صاحب صدر تھے تب کسی کو یاد نہیں آیا, جب نون لیگ کے صدر تھے ممنون حسین صاحب تب کسی کو یاد نہیں آیا, آج تحریک انصاف کے صدر وہاں پر بیٹھے ہوئے عارف علوی صاحب تب یہ قانون سازی کرنا بھی یاد آ گئی. تو اب اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کب ہوں گے, کیا ڈیٹ ہوگی, اب سارا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن پر. جی نہیں, یہ بھی جہالت کا ایک مجسمہ ہے یہ قانون. دیکھیں آرٹیکل 105 میں لکھا ہوا ہے اور آرٹیکل 224 میں لکھا ہوا ہے مدت متعین ہوئی ہے, اور 105 میں ہے کہ جو ہے کون. آج پی ڈی ایم اسے جنرل ضیاء کا کالا قانون کہتی ہے, وہ کہتے ہیں جنرل ضیاء نے یہ حق لے کے دیا تھا صدر پاکستان کو, وہ کالا قانون کہتی ہے آج پی ڈی ایم. او بابا, یہ قانون انہوں نے بنایا تھا 217 کا جو ہے الیکشن ایکٹ. معاف کیجئے کہ مسلم نون کی حکومت تھی, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس میں 56 اور 57 جو ہے دفعے رکھے گئے اور صدر پاکستان کو یہ اختیار. یہ مسلم لیگ نون کا بنایا ہوا قانون ہے, یہ ضیاء الحق کا نہیں ہے. ویسے تو یہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں یہ ماشاءاللہ نون والے, یہ بالکل ان کے نقش قدم پر چلتی ہیں. ٹھیک ہے.